بسم اللہ الرحمن الرحیم. کونسل جنرل جناب طارق کریم صاحب، جناب چودھری منیر صاحب، اختر علی صاحب، سمیر شفیع صاحب جو ہمارے آج کے ہوسٹ ہیں، اور ہماری وی سی جی ملک ابرو صاحبہ، مرتضی رائن صاحب، سہیل شفیع صاحب، ارشاد چیمہ صاحب، عرفان پرویا صاحب، خالد نذیر صاحب، فاروق ارشد صاحب اور رانا جاوید صاحب، اور میری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم. سب سے پہلے تو مجھے آج یہاں آ کر خوشی اس بات کی ہے کہ آج کی میٹنگ کا کنٹرول جو ہے نا فرنٹ بینچ پہ، وہ ہماری بہنوں کے ہاتھ میں نظر آ رہا ہے. اور یقین مانے میں اس بات پہ پیشنیٹلی بلیو کرتا ہوں کہ اگر خواتین کو امپاور کیا جائے، ان پہ ٹرسٹ کیا جائے، ان کو ٹاسک دیا جائے، تو وہ ٹیلنٹ میں اور ڈلیوری میں مردوں سے کسی طرح بھی کم نہیں. اور آج میں نے ان دو چھوٹی بیٹیوں کو سنا ہے، ان کی باتوں کو سنا ہے، اور میں تو یہ کہوں گا کہ سمیر شفیع صاحب ان کو پولیٹکس میں ضرور انگیج کریں، اس لیے کہ میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ آپ بزنس میں کامیاب ماشاءاللہ لوگ ہوئے ہیں، ہمارے یو کے میں بھی، برطانیہ میں، یورپ میں، امریکہ میں، ہر جگہ. لیکن کوریڈورز آف پاور میں آپ کا انفلوئنس ہونا، وہاں آپ کا موجود ہونا، تو اس سے نہ صرف آپ اپنی کمیونٹی کی خدمت کرتے ہیں، اپنے لوگوں کی مائنارٹی کمیونٹی کی خدمت کرتے ہیں، بلکہ پوری کمیونٹی جو ہے جہاں آپ رہ رہے ہیں، ہوسٹ کمیونٹی، ان کی بھی خدمت کرتے ہیں، اور جس ملک سے آپ کا تعلق ہے اس کے بھی آپ کام جو ہے آتے ہیں. اور میں اکثر لوگوں سے جہاں بھی جاتا ہوں یہی کہتا ہوں کہ بھئی لوکل پولیٹکس جو ہے اس میں ضرور پارٹیسپیٹ کریں. اگر وہاں پر پارٹیسپیشن کریں گے تو اس سے آپ کی عزت بھی بڑھے گی اور آپ کا انفلوئنس جو ہے وہ بھی زیادہ ہو. میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ 2000 میں جب میں برطانیہ میں ممبر آف پارلیمنٹ تھا، تو اس وقت میں نے سوچا کہ میں اپنی فاؤنڈیشن بناؤں اور وہاں پر پاکستان میں جو چارٹی کے پروجیکٹ ہیں ہیلتھ میں اور ایجوکیشن میں کام کروں. کیونکہ فنڈ ریزنگ تو ہم سال میں 4 5 6 دفعہ ہمیشہ کرتے تھے، شوکت خانم کے لیے کرتے تھے، الشفا کے لیے کرتے تھے، اور اس کے بعد بھی جب ہماری اپنی فاؤنڈیشن بن گئی، جو بھی بھائی پاکستان سے آتے تھے ان کو ہم ہمیشہ مدد کرتے تھے تاکہ وہ بہت کریڈیبل کام جو ہے وہ وہاں پر پاکستان میں کر رہے ہیں. تو میرے اسی وقت میرے ایک دوست تھے، اب بھی اسلامک ایڈ کے وہ چیئرمین ہیں، محمود الحسن صاحب. تو میں نے اس سے مشورہ کیا تو اس نے مجھے کہا کہ بھائی سرور، میں تو آپ کو یہ بہت اسٹرانگلی کہوں گا کہ یہ کام آپ نہ کریں. اگر آپ کی ایک ٹیلی فون کال پہ، ایک میٹنگ پہ گارڈن براؤن آپ کو پاکستان کے لیے $100 ملین دے دیتا ہے، 500 ملین پاؤنڈ دے دیتا ہے، ارتھ کویک آتا ہے تو 200 ملین پاؤنڈ آپ کے کہنے پہ دیتا ہے، تو آپ کہاں 10 پاؤنڈ 20 پاؤنڈ اکٹھے کرتے پھریں گے؟ یہ بڑا مشکل ٹاسک ہے. لوگ پھر باتیں بھی سناتے ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں. لیکن میں نے ان سے کہا یار شاید میرا ایک دل چاہتا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کنیکشن بھی آپ کا رہتا ہے. لیکن آج میں اس بات پہ بلیو کرتا ہوں، اور اب مجھے محمود الحسن بھی کہتے ہیں کہ یہ آپ کا فیصلہ درست. اور میں آپ کو یہ بات بالکل ایمانداری سے کہتا ہوں کہ اللہ نے مجھے بڑی عزت دی، برطانیہ کا پہلا مسلمان ممبر آف پارلیمنٹ بننے کا مجھے شرف دیا. اس کے بعد میں نے وہاں پر اس سے بھی بڑا اعزاز تھا کہ میں نے برطانیہ کی پارلیمنٹ میں قرآن پاک پہ حلف لیا. پھر میں پہلا نان وائٹ پرسن تھا برطانیہ کی ہسٹری میں جو کسی سلیکٹ کمیٹی کا چیئرمین بنا. اس کے بعد پنجاب میں گورنر بنا، اس کے بعد سینٹ جو ہے پاکستان کی اس کا ممبر بنا، دوبارہ پھر گورنر بنا. اب ماشاءاللہ بیٹا جو ہے اللہ نے اس کو بھی جو ہے
لیبر پارٹی کا لیڈر وہ بن گیا ہے. لیکن میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ نہ مجھے اپنی بزنس میں بھی جاتا ہوں, اللہ نے بزنس میں بھی کیا ہے سب کچھ, لیکن جو سکون اور تسکین جب ہم ان اداروں کو دیکھتے ہیں جہاں پہ ہیلتھ میں کام ہو رہا ہے, ایجوکیشن میں کام ہو رہا ہے, پینے کے صاف پانی پہ کام ہو رہا ہے, جو خوشی اور مسرت مجھے لوگوں کے چہروں پہ خوشی دے کے ہوتی ہے, وہ مجھے اپنی اچیومنٹ جو ہے سیاسی اچیومنٹ, فائنینشیل اچیومنٹ میں نہیں ہوتی. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک پیشن ہے کہ آپ لوگوں کی خدمت کریں, لوگوں کے کام آئیں. تو دوسری بات میں نے جیسے پہلے عرض کی ہے کہ جب خواتین کو آپ ٹاسک دیتے ہیں تو ہم جتنے بھی مرد ہیں ہماری ایک سوچ ہے ان بلڈ کہ شاید خواتین ہمارے برابر یا جو ٹاسک ہم کر سکتے ہیں وہ نہیں کر سکتے. اور میں بھی جب 2015 میں نے گورنرشپ سے ریزائن کیا تو اس کے بعد بہت زیادہ مصروفیت بڑھ گئی, جب سے دن میں 2-3 بار اور مصروفیت, پروٹیسٹ, یہ وہ. اور ویسے بھی میں خان صاحب کے بارے کہنا ہمیشہ کہ خان صاحب تسی سانو سڑکاں دی رکھ دیو ہر ویلے, وہ پروٹیسٹ ہر ویلے اسی رہندے سی. تو اس وقت پھر میں نے پروین سے کہا کہ بھئی اب میرے لیے بڑا مشکل ہے پروجیکٹ کو چلانا, تو آپ یہ ٹاسک جو ہے ذمہ لے لیں, کیونکہ پیسے تو شارٹیج ہوتی ہے جب آپ ہسپتال چلاتے ہیں, تنخواہیں دینی ہیں, بجلی کے بل دینے ہیں, خرچے دینے ہیں. تو 2016 میں نے سارا جو چارج تھا فاؤنڈیشن کا ان کے حوالے کر دیا, اور یقین مانیں کہ جب سے میں نے ان کو سارا چارج انہوں نے لیا ہے, ہمارے ہسپتال, ہمارے سکول, ہمارے پینے کے صاف پانی کے پروجیکٹ سارے جو ہیں مجھ سے بہت بہتر طریقے سے چل رہے ہیں. اور سب سے بڑی جو مجھے خوشی ہے کہ مجھے کسی سے پیسہ نہیں مانگنا پڑتا. میں نے کبھی ایز اے گورنر میں نے یہ جو ہے ہماری جو ہے پینے کا صاف پانی ہو یا دوسرا ہو, پروین کو اب خود لوگ پیسے دے جاتے ہیں. میں پرائم منسٹر فنڈ کے لیے میں پیسے مانگتا ہوں, دوسری آرگنائزیشن کو کہتا ہوں ہیلپ کرو جب ہم نے کووڈ-19 کے کیا ہے. لیکن بلکہ ہم پاکستان میں میرے گورنر بننے سے پہلے 1 سال میں 1 دفعہ فنڈ ریزنگ کرتے تھے, لیکن جب سے میں نے گورنر بنا ہوں ہم نے فنڈ ریزنگ ایونٹ نہیں کی کہ کوئی یہ بندہ نہ کہے کہ میں اپنے گورنر کی پوزیشن جو ہے اپنی چارٹی کو پرموٹ کرنے کے لیے استعمال کروں. بلکہ میں نے یہ کیا کہ جب میں 2013 میں گورنر بنا تو میں نے ایک چیز بڑی شدت سے محسوس کی کہ بہت سے لوگ NGOs ہیں, مخیر حضرات ہیں, وہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں, لیکن ان میں کوآرڈینیشن نہیں ہے, کوآپریشن نہیں ہے, کمیونیکیشن نہیں ہے, اکٹھے مل کے کام نہیں کر رہے ہیں, جس سے صحیح فائدہ جتنا پہنچنا چاہیے غریبوں کو وہ نہیں پہنچا. تو اس کے لیے میں نے ایک پنجاب ڈیولپمنٹ نیٹ ورک بنائی جس میں 65 آرگنائزیشن جو تھیں اس میں شامل ہوئیں, اور اب ڈیورنگ کووڈ-19 ماشاءاللہ وہ آرگنائزیشن بڑھ کر 165 آرگنائزیشن ہو گئی ہیں. اور جب بھی ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا. کراچی کی بات کی ہے مرتضیٰ بھائی نے, جب وہاں پر فلڈ آیا بہت بڑا نقصان ہوا تو میں نے بھی سوچا کہ میں کراچی وزٹ کروں. تو ظاہر ہے کہ جو اختیارات ہوتے ہیں, جو فنڈ صوبہ دے سکتا ہے وہ تو چیف منسٹر دے سکتا ہے, گورنر کے پاس تو کوئی فنڈ نہیں ہوتے. تو میں نے صرف اپنے 5-7 دوستوں کو فون کیا, میں نے کہا کہ بھئی میں وہاں جا رہا ہوں تو ہمیں چاہیے کہ کچھ نہ کچھ وہاں پر دیں. تو یقین مانیں کہ 50 کروڑ روپیہ 2-3 گھنٹوں میں لوگوں نے مجھے پلج کر دیا کہ وہاں جا کر آپ راشن تقسیم کریں اور وہاں پر لوگوں کے گھر جو ہیں ان کو ریپیئر کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جتنے جنرس لوگ ہماری کمیونٹی ہے, دنیا میں جہاں جہاں بھی پاکستانی ہیں, آپ دیکھ لیں کہ ہر چیز میں وہ لیڈ کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیں دنیا میں, برطانیہ میں, یورپ میں جتنی مساجد بنائی ہیں اس کے مین کنٹریبیوٹر جو ہیں وہ پاکستانی ہیں. اور ڈیورنگ کووڈ-19 جب میں دیکھتا تھا کہ برطانیہ میں حالات خراب ہیں, امریکہ میں خراب ہیں, اٹلی میں خراب ہیں, تو مجھے پریشانی ہوتی تھی. تو ہماری تو ہیلتھ سروس کا سسٹم بھی بہت کمزور ہے, ہمارے پاس ریسورسز بھی نہیں ہیں, ہمارے لیے بہت بڑی مشکلات ہیں. ہم کس طریقے سے اس سچویشن کو کوپ کریں گے؟ اگر ہم لاک ڈاؤن کریں گے تو ہمارے لوگ تو بھوکوں مر جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے پاکستان کی حکومت نے انڈر دی لیڈرشپ آف پرائم منسٹر عمران خان, ہم نے 1 کروڑ 20 لاکھ فیملیز کو
12,000 روپیہ ان کے گھروں میں حکومت نے پہنچایا تاکہ غریبوں کے چولہے جو ہیں بند نہ ہوں اور ڈیلی ویجر جو ہیں ان کو پیسے ملیں، اور بلا تفریق کوئی نہیں دیکھا گیا کہ اس کا کس پارٹی سے تعلق ہے، کس اس کا صوبے سے تعلق ہے، سب کو بلا تفریق بلا امتیاز پیسے۔ اس کے بعد ہم نے این جی اوز جو ہیں انہوں نے ماشاءاللہ اتنا بڑا کام کیا کہ لاکھوں ہمارے والنٹیئرز نے دن رات، کووڈ ہے، رسک ہے، آپ اندازہ کر لیں کہ پیسے دینے آسان ہیں۔ ان والنٹیئرز کو میں سلوٹ کرتا ہوں کہ جنہوں نے لوگوں کے گھروں پہ ڈور کر کے وہاں راشن ان کے گھروں میں ڈیلیور کیا، جبکہ کرونا وائرس پینڈیمک جو ہے بہت خطرناک صورت جو ہے اختیار کر۔ تو ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگوں نے ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی بھوکا سوئے، ہمارے لوگوں نے پاکستان کو ڈیورنگ کووڈ-19 کسی کو بھوکے نہیں سوئے۔ تو ماشاءاللہ ایک جو میں ضرور کہنا چاہتا ہوں سمیر صاحب کو کہ یہ جو انہوں نے پروگرام شروع کیا ہے انفیکشن پریونشن کنٹرول پروگرام، یہ بہت ہی وائٹل ہے۔ اصل میں ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم کیور پہ توجہ دے رہے ہیں، ہیلتھ پہ توجہ دے رہے ہیں، لیکن جو بنیادی وجوہات ہیں کہ کیوں لوگ جو ہیں اتنی بڑی تعداد میں ہیپاٹائٹس، ٹی بی، دوسری بیماریوں کا شکار ہے، اس کا کیوں نہیں؟ میں آپ کو یہ بات آپ سے شیئر کرنا کہ جس گاؤں میں ہم نے فلٹریشن پلانٹ لگا دیا اس گاؤں سے بیماریوں کا خاتمہ ہو گیا، وہاں کے لوگ صحت مند ہو گئے، وہاں پر سکولوں کے بچے جو سکولوں میں نہیں جاتے تھے۔ تو اسی لیے میرا پاشن ہے، میری دعا ہے اور میری خواہش ہے کہ میں پاکستان میں اور پنجاب میں ہر قصبے میں ہر گاؤں میں لوگوں کو پینے کا صاف پانی جو ہے وہ پرووائڈ کر دوں۔ تو اس کے لیے میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارا یہ ٹارگٹ ہے کہ دسمبر 2021 کے اینڈ تک ہم 7.6 ملین لوگوں کو پنجاب آب پاک اتھارٹی جو کہ میں نے اسٹیبلش کی تھی، جو کہ حکومت کا ادارہ ہے جس کا میں پیٹرن چیف ہوں، انشاءاللہ ہم 76 لاکھ لوگوں کو پینے کا صاف پانی اینڈ آف پہنچائیں گے، اور اتنے ہی لوگوں کو پینے کا صاف پانی جو ہمارے این جی اوز کا کنسورٹیم ہے ہم مل کر پہنچائیں گے۔ تو اس سال کے اینڈ تک 1.50 کروڑ لوگوں کو انشاءاللہ ہم پینے کا صاف پانی پرووائڈ کریں۔ اور اس کے ساتھ میں آپ سے ایک اور بھی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں جو بہت ہیوی ہارٹ کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں ملک سے باہر بھی ہوں اور پاکستان میں ہوں، آپ کو پتا ہے کہ میں پولیٹیکل نہیں ہوتا، میں دوسری پارٹیوں پہ تنقید یہ کو بجائے میں سوچتا ہوں ہمیں کیا کرنا، ہم نے کیا کرنا۔ لیکن میں آپ کو ایک بات ضرور کہوں گا کہ یہ یونیورسل ہے کہ پاکستان میں سکسیسو گورنمنٹس نے بلینز آف روپیز کا پیسہ جو ہے پانی کے پروجیکٹ پہ لگایا ہے، اسکیمیں بنائی ہیں، فلٹریشن پلانٹس لگائے ہیں، کنویں لگائے ہیں، ٹیوب ویل لگائے ہیں، لیکن اربوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد وہ سارے پروجیکٹ جو ہے 100% نہیں تو 90% بند ہو گئے، پیسہ ضائع۔ جب میں نے 2013 میں فلٹریشن پلانٹ لگانے شروع کیے تو میں 15 لاکھ میں اور 10 لاکھ میں فلٹریشن پلانٹ لگا دیا، اور وہی فلٹریشن پلانٹ سندھ گورنمنٹ، پنجاب گورنمنٹ، بلوچس گورنمنٹ 1.5 کروڑ روپے میں لگا دیا، اور جو ان گورنمنٹس نے پلانٹ لگائے ہیں وہ سارے کے سارے بند پڑے ہیں۔ جو سرورٹ فاؤنڈیشن نے لگائے ہیں وہ 100% وہ پلانٹ 8 سال کے بعد بھی پینے کا صاف پانی دے۔ تو انشاءاللہ ہم یہ ایک سسٹینیبل پروجیکٹ بنا رہے ہیں، کیونکہ میں اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ ہمیں انسٹیٹیوشن بنانے ہیں، ہمیں انسٹیٹیوشنز کو امپاور کرنا ہے۔ جب انسٹیٹیوشن بن جاتے ہیں تو پھر ڈیلیوری ہوتی ہے، اور میں نے 2 انسٹیٹیوشن میں نے ایک جب پرویز علائی صاحب چیف منسٹر تھے تو میں ان کو ملنے کے لیے گیا تو میں نے کہا کہ بھی ہم نے اسکاٹ لینڈ میں ایمبولینس سروسز کو علیحدہ کر دیا ہے، ہم نے جب سے ہسپتالوں سے علیحدہ کیا ہماری ایفیشنسی بڑھ گئی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک ایمرجنسی سروس یہاں پر قائم کریں، ہم آپ کو ٹریننگ دیں گے اور آپ کو ہیلپ کریں گے۔ تو اس کی بات سمجھ میں آ گئی، تو ان سب لوگوں کو ریسکیو 11 22 جو پنجاب کی میں اس وقت کامیابی سے چل رہی ہے، مجھے اس بات پہ بڑا فخر ہے کہ اس کی ٹریننگ، اس کے سٹرکچر سارے ہم نے اسکاٹ لینڈ سے ان کو ٹریننگ دی تھی، اور اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو پنجاب ریسکیو 11 22 ہے the organization we can be proud of، جو کہ لوگوں کو سروس وہاں پر پرووائڈ کر رہی ہے۔ اس کے بعد اوورسیز پاکستانیوں کے بہت سے مسائل تھے کہ ان کے زمینوں پہ قبضے ہو جاتے تھے، گھروں پہ ہو جاتے تھے، تو ہم نے اوورسیز کمیشن پنجاب پاکستان بنایا،
اس میں بھی ماشاءاللہ لوگوں کو ریلیف ملا. اور اب میں یہ بات آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ 6 مہینے بعد، سال بعد، 1.5 سال بعد پنجاب کے لوگ کہیں گے کہ ہم پنجاب آب پاک اتھارٹی پہ فخر کر سکتے ہیں، اس لیے کہ وہاں پر ٹرانسپیرنسی بھی ہے، وہاں پر اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے. اور صرف میں ایک آپ کو کمپیریزن کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلی حکومت کے زمانے میں صاف پانی کمپنی بنی تھی پنجاب میں، 7.5 ارب روپیہ انہوں نے خرچ کیا، ٹوٹل 116 فلٹریشن پلانٹ لگائے، جن میں دفتروں کے خرچے، بڑی بڑی تنخواہیں، کاریں، سارا خرچے کر کے تو 116 پلانٹ اور 7.5 ارب روپیہ خرچ کیا. ہم سال کے اینڈ تک 5 ارب روپیہ خرچ کریں گے، 1600 پانی کے مرکز بنیں گے، ہمارا فی یونٹ خرچہ 30 لاکھ روپیہ آ رہا ہے اور ان کا فی پلانٹ خرچہ 6.5 کروڑ روپیہ بنتا ہے اگر انویسٹیشن کاسٹ کریں. تو آپ دیکھ لیں کہ انشاءاللہ اس طریقے سے ہم پنجاب کی اور پاکستان کی خدمت جو ہے انشاءاللہ کریں گے. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے پاکستانی بھائی بزنس میں، پروفیشن میں، آئی ٹی میں ماشاءاللہ بہت کامیابی کے ساتھ چل رہے ہیں. اور یہ جو انفیکشن کنٹرول پروگرام ہے اس میں سمیر شفیع صاحب نے ایک والنٹیئرز کی ماشاءاللہ آرمی پاکستان میں تیار کر دی. آپ سوچ نہیں سکتے کہ شکاگو میں بیٹھ کے اتنے والنٹیئرز ان کے پاس ہیں، اور میں ان کے والنٹیئرز کو دعوت بھی دیتا ہوں کہ گورنر ہاؤس بھی آئیں. اور انشاءاللہ شفیع صاحب آپ کی اور آپ کی پوری جو ٹرسٹیز ہیں ان کو 100% ہماری سپورٹ جو ہے انشاءاللہ حاصل ہوگی، کیونکہ یہ بڑی نوبل کاز ہے، زبردست کاز ہے. اور مرتضیٰ رائی صاحب، سندھ بھی ہمارا صوبہ ہے، سندھ سے بھی ہم اتنا ہی پیار کرتے ہیں جتنا پنجاب سے کرتے ہیں. تو انشاءاللہ اگلے سال سندھ میں ہمیں صرف ایک ایشو مجھے جو ہوتا ہے وہ ایشو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پانی جو ہے یا کوئی بھی کام ہے، کسی کا 1 روپیہ جب آپ کو، آپ کے ادارے کو لوگ دیتے ہیں تو آپ اس کے ٹرسٹی بن جاتے ہیں. تو ایک کام آپ ثواب کمانے کے لیے کر رہے ہیں تو پھر وہ ثواب کی بجائے اگر وہ پیسے ضائع ہو جائے تو پھر وہ آپ پہ اس کا ذمہ داری آتی ہے. اور میں آپ کو ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں برطانیہ میں MP تھا تو میں نے یہاں سے میڈیکل اکوپمنٹ یہاں سے پاکستان بھیج دی. اچھا، پاکستان میں بدقسمتی سے رشوت کے بغیر کام نہیں ہوتا اور میں رشوت دیتا نہیں، تو وہاں پر سامان ہمارا رک گیا. وہ میڈیکل کا سارا 2-3 ٹنکر جو ہم نے بھیجے تھے وہ 2 مہینے 6 مہینے وہ اس کا جتنے کے وہ تھے اس سے زیادہ ان پہ وہ ڈیوٹی وغیرہ بن گئی. تو پھر اس کے بعد جب میں نے پتہ کیا تو 20-25 لاکھ ڈیوٹی بنی. تو میں آپ کو یہ بات آج سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ 25 لاکھ روپیہ میں نے اپنی جیب سے دیا، میں نے فاؤنڈیشن سے نہیں دیا، کیونکہ میں نے سمجھا کہ یہ میری کوتاہی ہے، میری نالائکی ہے جس کی وجہ سے ہمیں اتنا بڑا نقصان. تو اس طریقے سے ہمیں اپنے جو ادارے ہیں ان کا پیسہ جو ہے، تو جب ہمارے پاس ٹیم انشاءاللہ بن جائے گی، ٹیم ہمیں دے دیں جو لوگ فلٹریشن پلانٹ لگائیں تو ان کو پھر لک آفٹر کر سکیں، ان کو سسٹینیبل کر سکیں. اور کیونکہ یہاں تو بدقسمتی سے ہم ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں کہ ہم نے مسجد میں لگایا فلٹریشن پلانٹ تو وہاں مسجد سے ٹوٹیاں اکھاڑ کے لے گئے لوگ، تو ان کو بڑی لک آفٹر کرنی پڑتی ہے، ان پہ پوری ڈیوٹی دینی پڑتی ہے، وہاں اس کو 24 گھنٹے اس پہ پہرا دینا پڑتا ہے، تو پھر جا کے وہاں پر معاملات جو ہیں چلتے ہیں. تو میرا خیال ہے میں نے آپ کافی وقت آپ کا لے لیا ہے، تو میں تو یہی کہوں گا کہ جیسا کہ پروین نے کہا، دیکھیں مشکلات ہوتی ہیں، اور میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں کہ میرا خیال تھا اور کہ میرا کوئی بچہ جو ہے پولیٹکس میں نہیں آئے، کیونکہ they went through a tough time. ایک بچہ 9-10 سال کا ہے، وہ دروازے پہ صبح میل کھولتا ہے اور میل پہ ایک آ جاتی ہے فوٹو، اس کی والدہ کی تصویر بنی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ گن بنی ہوئی ہے کہ it will take 10 bullet. تو بڑا مشکل تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ it is very brave of my family and my son Anas Sarwar کہ اس نے اتنی پرابلمز کے باوجود ڈیتھ تھریٹس ابھی آتی ہیں وہاں پر، یہ چیزیں، یہ تو پولیٹکس میں مشکلات آتی ہیں کیونکہ انفارچونیٹلی there are اینٹی مسلم فورسز آف ڈارکنس جن کو ہمیں کمپیئر کرنا پڑتا ہے ان سے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، حق کی بات پہ کھڑے ہونا چاہیے چاہے جو مرضی ہو. بڑی مشکلات کی، ایک زمانہ ایسا تھا کہ پیلسٹائن کی سپورٹ کرنا، پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن کی سپورٹ کرنا آپ کے لیے ایسے ہی تھا کہ پتہ نہیں کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں برطانیہ میں، یہ ووٹ لوزر تھا.
لیکن ہم نے ہمت نہیں چھوڑی. ہم نے فلسطین کو سپورٹ کیا, ہم نے کشمیر کو سپورٹ کیا. میں 1 درجن دفعہ فلسطین گیا ہوں, غازہ میں اور اسٹرپ میں, اور ماشاءاللہ ایک دن پھر وہ بھی آیا کہ اب میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں کہ میجارٹی آف دی برٹش پبلک اینڈ میجارٹی آف دی برٹش پارلیمنٹیرین نو سپورٹ پیلسٹائن. تو اس کے لیے جو اوور نائٹ نہیں ہوا, اس کے لیے بڑی ہم نے محنت کی ہے. ہم وہاں پہ ڈیلیگیشن لے کے گئے, ہم لوگوں کو بتایا کہ بھئی پیلسٹائن کا ایشو ہے کیا, اور میرا خیال ہے کہ آپ کو بھی جاننا چاہیے کہ پیلسٹائن کا ایشو ہے کیا. پیلسٹائن کا ایشو از ویری سمپل کہ یہ سارا جہاں پر اسٹیٹ آف اسرائیل ہے یہ پیلسٹائن تھا. وہاں سے ان کو زبردستی نکالا گیا, ان کو اپنے گھروں سے ایکسپیل کیا گیا, اور اب اتنے ڈیکیڈز کے بعد وہ کیا مانگ رہے ہیں؟ وہ یہ مانگ رہے ہیں کہ 22% آف their own land, جو زمین ان کی 78% تھی, جو ان کی زمین تھی, ان کا ملک تھا, وہ اسرائیل کا لیجٹیمیٹ قبضہ ماننے کے لیے تیار ہیں. وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں 22% کا جو ہے دے دو, اور کم از کم بیت المقدس جو ہے وہ تو ہمیں دے دو. تو جب میں ایک دفعہ گیا تو میں وہاں پر گرانڈ مفتی امام وہاں کا ہے اس کو ملا, تو میں نے کہا کہ بھئی بڑا مشکل وقت میں نے دیکھا ہے کہ بچے بیچاروں کو بلٹ لگ رہی ہیں, بچے کینکریوں سے ٹینکوں کا مقابلہ کر رہے ہیں, بڑا ظلم برداشت کر رہے ہیں, بڑا میرا دل بوجھل ہے. تو میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ what more help we can give you the British Muslims. تو وہ اس نے مجھے آج بھی وہ بات یاد آتی ہے. اس نے کہا کہ مسٹر سرور کہ یہ جو ہمارے بچے قربانیاں دے رہے ہیں یہ خطے کے لیے قربانیاں نہیں دے رہے ہیں, یہ قبلہ اول اور بیت المقدس کی آزادی کے لیے دعائیں دے رہے ہیں, اس لیے قربانیاں دے رہے ہیں. اور بیت المقدس اور قبلہ اول کی آزادی دنیا کے 1.5 ارب مسلمانوں کا فرض بنتا ہے کہ اس کی آزادی کے لیے جدوجہد کریں, اس کی آزادی کے لیے کوشش کریں. یہ صرف فلسطین کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پوری مسلم امہ کا مسئلہ ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کو سپورٹ کرنا ہے, ہمیں کشمیر کو سپورٹ کرنا ہے, لیکن ان کازز کو آپ اس وقت بہتر طریقے سے سپورٹ کر سکیں گے جب آپ کانگریس میں ہوں گے, جب آپ کے لوگ جو ہے سینٹ میں ہوں گے. اور جو میں نے ٹیلنٹ یو ایس اے میں دیکھا ہے, ہمارے بچے ماشاءاللہ برائٹ ہیں, ویژنری ہیں, اللہ نے اب پیسہ بھی آپ لوگوں کو بہت دے دیا ہے. تو اگر آپ لوگوں کو پروموٹ کریں, اور میں آپ کو یہ بات یقین سے کہتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں کہ جو ہی آپ کے 5-4 پاکستانی مسلم یا مسلم وہاں پر کانگریس میں ادھر چلے جائیں گے, تو this will make a huge difference to the quality of life, اور آپ اپنے ملک کی بھی زیادہ خدمت. ابھی ہماری 2 مسلم بہنیں جو ہیں, رشیدہ اور الہان عمر 2 ہیں, کیا بات, آئی سلوٹ دیم. جس طریقے سے انہوں نے فلسطین کا ایشو بولی ہیں, جس طریقے سے انہوں نے تقریریں کی ہیں, جس طریقے سے فائٹ کیا ہے, تو آپ دیکھ لیں کہ اگر وہاں پر 1 ڈزن ہو تو پھر کیا ہو. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ it is absolutely essential for you to participate in the mainstream politics of this country, and this is the only way you can make progress. And we are really proud of you, and we acknowledge your commitment and support Pakistan. میں تو یہ اکثر کہتا ہوں کہ آپ تو پاکستان کا بہترین اثاثہ ہیں, یور ایمبیسڈر آف پاکستان, اور آپ کی جو کنٹریبیوشن ہے ہر مشکل وقت میں پاکستان کے لیے, میرا نہیں خیال کہ دنیا کا کوئی ملک جو ہے اس کے لوگ اپنے ملک سے اتنی محبت کرتے ہوں گے جتنے پاکستان سے باہر رہنے والے پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں. بہت بہت سمیر صاحب بہت شکریہ, اور آپ تمام دوستوں کا جن کا میں نام نہیں دے سکا جو آپ یہاں پر لائے ہیں اور ہماری لمبی تقریر جو ہے سنی ہے. لیکن ایک میں آپ کو بات بتا دوں کہ میں اب پروین کو تقریر کرنے کا وہیں کہتا ہوں جہاں پر کم لوگ ہوتے ہیں. جب بڑا جلسہ ہوتا ہے تو اس وقت میں اس کو نہیں کہتا, کیونکہ میں نے 2 دفعہ ٹرائی کیا ہے. وہ میری تقریر کی بہت بات نہیں کرتے, وہ کہتے کہ ہر تقریر was more passionate and she spoke in a less time but she delivered better message. اس واسطے میں نے وہ جہاں 700 لوگ تھے اپنا جو واشنگٹن ڈی سی میں, تو اس میں نے تقریر کی تھی, پروین کی تقریر میں نے نہیں کروائی. تھینک یو.